جو دلیل ہے وہ قرآن سے ہے. آپ اس کے مقابلے میں قرآن کے مقابلے میں اسی حدیث جس کے صحت پہ بحث ہو رہی ہے اسی کو آپ حجت لے کے آ رہے ہیں. وہ نہیں ہو سکتا بھائی. حدیث جھوٹی ہے تو یہی تو کہہ رہے ہیں نا قرآن کے خلاف ہے بھائی. گرامی قدر ناظرین، پچھلی نشست کے اندر میں بیان کر چکا ہوں، اس ویڈیو کو واچ کر لیجئے. میں اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا. پاکیزہ عورت ہے جس نے ایسا کیا ہے، یعنی موتا کیا ہے. اس نے کہنا مانا ہے بزرگوں کا کہ بغیر موتا کے تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، بغیر موتا کے تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی، بغیر موتا کے کوئی مر گیا تو امام ناراض ہو جائیں گے، بلکہ بغیر موتا کے قیامت کے دن جو اٹھے گا وہ پچھتائے گا ان لوگوں کا رتبہ دیکھ کر جنہوں نے موتا کیا تھا، نعوذ باللہ، کہ ان کے رتبے تو بڑے بلند ہو گئے. بہرحال وہ صالحہ پاکیزہ نماز روزہ کرنے والی اس خاتون نے موتا کر لیا، چھپ چھپا کے، لک لکا کے، بغیر ماں باپ کو بتائے، بغیر گواہوں کے اور بغیر اعلان کے. ٹائم سیٹ کر لیا کہ 2 سال کے لیے یا 1 سال کے لیے ہم ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں. 2 سال مینشن ہو گیا، سال مینشن ہو گیا، لیکن اب گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کا نکاح اعلانیہ دوسرے مرد کے ساتھ کر دیا. بھائی اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی بےعزتی سے بچنے کے لیے، اپنی عزت کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کے گھر والوں کو بھی یقین تھا کہ یہ ہے بےعزتی کا کام، یہ ہے توہین والا کام، یہ کام ہے بے غیرتی والا، یہ کوئی عزت والا کام نہیں ہے. عزت والے لوگ یہ کام نہیں کرتے. لیکن اس عورت نے بزرگوں سے سنا کے یہ کام کر لیا تھا. اب دیکھیں کہ شیعہ کے ہاں، روافظ کے ہاں نکاح متع ایک نکاح ہے. اب اس نکاح میں ابھی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوئی اور اس کے اوپر دوسرا نکاح ہو گیا اعلانیہ طور پر، ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوئی اور مرد سے نکاح ہو گیا. اگر یہ نکاح تھا تو نکاح پر نکاح حرام ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے والمحصنات من النساء. امام کو چاہیے تھا کہ وہ فتویٰ دیتے کہ دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں، وہ دوسرا اس کا خامند نہیں ہے. لیکن یہ محمد بن بابویا القمی کی بات سنیے. کہتا ہے کہ قال، امام علی رضا نے فرمایا لا تمکن زوجہا من نفسہا. وہ عورت اپنے شوہر کو جس سے اعلانیہ نکاح ہوا ہے اس کو اپنے نفس کے اوپر قدرت نہ دے، طاقت نہ دے، قریب نہ آنے دے، اس کو اسے روک کر رکھے. ٹھہر جا، رک جا، خبردار میرے قریب نہیں آنا. حتی تنقضی عدتہا و شرطہا، یہاں تک کہ اس کی عدت اور اس کی شرط پوری ہو جائے. 1 سال کی شرط ہے، 2 سال کی شرط ہے، اس کی جب تک شرط پوری نہیں ہوتی اس کو قریب مت آنے دے. جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوگی اس متع کے نکاح کی، تو اس وقت تک جس خاوند سے نکاح ہوا ہے وہ خاوند اس عورت کے پاس نہیں جا سکتا. اس خاوند کو جس کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ اس کا خاوند ہے، اس نے اس سے نکاح کیا ہے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے جب تک کہ اس کی متع کی مدت پوری نہ ہو جائے، اس کے قریب نہ جائے، حرام ہے اس کے لیے. قلت، تو میں نے کہا، یونس بن عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں نے کہا ان کان شرطہا سنہ، اگرچہ ان کی جو شرط طے ہوئی ہے، جو وقت طے ہوا ہے وہ 1 سال کا بھی ہے نکاح متع کے لیے، وہ چاہے 1 سال کی بھی ہو. ولا یصبرونہا زوجہا، کہ جس سے نکاح ہوا ہے اس خاوند سے صبر بھی نہیں ہو رہا، تڑپ رہا ہے، پھڑک رہا ہے. قال فلیتق اللہ زوجہا،
امام علی رضا بقول ان کے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، قرآن اور اہل بیت کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے، ان کے اندر تضاد نہیں آ سکتا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، شادی شدہ عورتیں حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہیں جب تک کہ وہ اس کے نکاح میں ہیں، جب تک کہ وہ اس کے نکاح سے نہیں نکلے گی، پھر اس کے بعد اس کی عدت مکمل نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کا نکاح کسی اور مرد سے نہیں ہو سکتا، کسی کے لیے وہ جائز نہیں ہو سکتی، حلال نہیں ہو سکتی۔ اور ادھر نکاح متع کرنے والی اس نے سال تک کے لیے نکاح متع کیا اور گھر والوں نے اس کا نکاح اعلانیہ طور پر کر دیا کسی دوسرے مرد کے ساتھ۔ امام کہتا ہے کہ نکاح تو ہے لیکن اس کو قریب نہ آنے دے، اللہ سے ڈر، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ زَوْجُهَا، اس خاوند کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا بِمَا بَقِيَ لَهُ، اور جتنی مدت رہ گئی ہے اس کی 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے 1 سال، جب تک اس کی مدت پوری نہیں ہوتی وہ کیا کرے؟ جو اس کا سابقہ متعی خامن ہے اس پر وہ صدقہ کر دے۔ ٹھیک ہے، جاؤ، نکاح تمہارا مجھ سے ہوا ہے لیکن تم اس کے پاس جاؤ، راتیں اسی کے پاس گزارو، ٹھکائی اسی سے کراؤ، نکاح مجھ سے ہوا ہے لیکن موجیں اس کی کراؤ۔ کوئی سمجھ آئی جے کہ اگلی بھی گئی؟ یہ ہے شیعہ مذہب، اور شیعہ مذہب کی خرافات مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ کیا یہ اہل بیت کی تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ اور اوپر سے حسن اللیاری خبیث کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ عین اہل بیت کی تعلیمات ہیں۔ وہی کیا کہتی ہے؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، اور روایت کیا کہتی ہے کہ نکاح تو ہو گیا لیکن وہ خاوند جس سے نکاح ہوا ہے وہ اس وقت تک اس عورت کے قریب نہ جائے جب تک کہ اس کی متع والی مدت مکمل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اس کے قریب نہ جائے، اتنے دن اتنے سال اس کو ہبہ کر دے جیسے وہ کوئی کھانے کی چیز ہو یا بھینس یا بکری ہو۔ وہ پھر خاوند نہیں، وہ دیوس کہلائے گا، دیوس۔ نکاح اس سے ہوا ہے اور لذت کوئی اور لے رہا ہے، اس کو استعمال کوئی اور کر رہا ہے، یہ لات پہ لات دھرے بیٹھا ہے، تو اس کو خاوند نہیں بلکہ اس کو دیوس کہیں گے۔ کہتا رہے کہ بیوی میری ہے لیکن استعمال تو کرتا رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہے اور کبھی بھی یہ اہل بیت کی تعلیمات ہو ہی نہیں سکتی، یہ صرف رافض اور ان ملاؤں نے آ کر یہ سارا گند ڈالا ہے، اسلامی تعلیمات کو اور اہل بیت کی تعلیمات کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن دین اسلام قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا ہے اور اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمے لی ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ امید ہے دوستوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجیے، ویڈیو پر کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔